بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ جو کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے واضح دلائل۔ رب ذوالجلال کا کس زبان سے اور کیسے شکر کیا جائے کہ انہوں نے ہمیں رمضان ایسے مقدس، مبارک، منفرد، یکتا اور عظیم الشان مہینہ تک پہنچایا۔ جس رب العالمین نے ہم کمزوروں کو ہماری کسی کارگزاری کے بغیر اس مبارک اور مقدس مہینہ تک پہنچایا، انہیں سے عاجزانہ التجا ہے کہ اس مہینہ کی خیر و برکات کو ہمارے نصیب میں فرمائے۔ اس مبارک مہینہ کی شان و عظمت کے حوالے سے کتاب و سنت میں نصوص کا ایک مبارک سیلاب ہے۔ ان میں سے کچھ کا خلاصہ 11 نکات کی صورت میں اختصار سے ایک ایک کر کے سنتے۔
رمضان کے مہینہ میں ایک رات وہ ہے جس میں اس کائنات کا یہ عظیم الشان واقعہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے اپنی بے مثال منفرد کتاب کو بیت العزہ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ بیت العزہ کیا ہے وہ عرش والا رب ہی جانے۔ دوسری بات، اس مبارک مہینہ کی ایک رات میں اس یکتا منفرد بے مثال کتاب کے نزول کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز ہوا۔ تیسری بات، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کی شان و عظمت اس قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ نمبر 4، اور ان میں سے ہر بات کے دلائل یا دلیل۔ نمبر 4، رمضان اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے 12 مہینوں کا سردار، سید الشہور، اور منافقین کے لیے سب سے برا مہینہ۔ نمبر 5، اس مہینہ میں شیطانوں اور سرکش جنوں کو پاب زنجیر کر دیا جائے، جھکڑ دیا جائے۔ اور حضرات محدثین نے اس کے 3 معانی بیان کیے۔ ایک یہ کہ یہ واقعتاً ایسا ہے، حقیقتاً شیطانوں اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس مہینہ میں ان سے یہ صلاحیت چھین لی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر پائیں۔ اور تیسری بات کہ اس مہینہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل ایمان اس قدر زیادہ نیکیوں میں مگن ہوتے ہیں کہ ان شیطانوں کا جادو ان پر کارگر نہیں ہوتا۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر مبارک قرار دیا، اور اس کے حضرات محدثین نے 2 معانی بیان کیے، دونوں ہی شاندار ہیں۔ پہلا معنی کہ اللہ تعالیٰ اسے امت کے لیے برکتوں والا مہینہ بنائے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اور دوسرا معنی کہ اس مہینہ میں جو خیر ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کے اثرات معنوی بھی ہیں۔ نمبر 7، اس مہینہ میں جہنم کی آگ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محدثین نے اس کے 2 معانی بیان کیے۔ ایک معنی کہ حقیقتاً رمضان کے مہینہ میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور دوسرا معنی ایمان والے اس مہینہ میں اللہ انہیں یہ صلاحیت عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں جو انہیں جہنم میں داخل کروانے کا سبب بنے۔ نمبر 8،
اس مہینہ میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے محدثین نے 3 معانی بیان کیے۔ نمبر 1، حقیقتاً جنت کے دروازے سارے رمضان میں کھلے رہتے ہیں۔ نمبر 2، اس مبارک مہینہ میں نیکیوں کے کرنے کی اتنی زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ملتی ہے، وہ نیکیاں جو جنت میں لے جانے کا سبب بنے، کہ کسی اور مہینہ میں یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ تیسرا معنی کہ اس مہینہ میں رب ذوالجلال کی جانے والی نیکیوں کا اتنا ثواب دیتے ہیں کہ بندے کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ نویں بات، اس مہینہ میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے بھی محدثین نے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ حقیقتاً رحمت الہیہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسرا معنی، اور اس کے 2 پہلو۔ ایک پہلو یہ کہ اس مہینہ میں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے بہت زیادہ توفیق ملتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی دے دے، اور دوسرا کہ اس مہینہ میں بندوں کی نیکیوں کے قبول کرنے کی وہ صورت بنتی ہے کہ رحمت الہی کا بندہ حقدار ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، اس سارے مہینہ میں رات کی ابتدا سے سحری تک، سحری کی اذان تک، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا 4 اعلانات کرتا ہے۔ کوئی گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ اور یہ بات امام بہقی نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ کوئی گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ دوسرا اعلان، یہ 1 2 3 میری طرف سے ہے، حدیث کا ترجمہ نہیں ہے۔ کوئی توبہ کرنے والا، وہ توبہ کرے، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ تیسرا اعلان ہے، کوئی فریادی، وہ فریاد کرے، اس کی فریاد رسی کی جائے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ اپنی جانوں پر رحم کریں، رمضان کی راتوں کے ایک ایک لمحہ کو وہ حیثیت دینے کی کوشش کریں جو ان کی حیثیت۔ تیسرا اعلان ہے، کوئی فریادی، وہ فریاد کرے اور اس کی فریاد رسی کی جائے۔ اور چوتھا اعلان ہے، کوئی سائل ہے، کوئی سوالی، وہ سوال کرے اور اس کی جھولی کو بھرا جائے۔ اور یہ اعلان جیسے کہ عرض کیا اذان فجر تک رہتا ہے۔ اگر مجھے آپ کو ان 4 اعلانات کے ہونے پر یقین آ جائے، رات کا کوئی لمحہ کسی بیہودہ بات میں صرف کرے، 11ویں بات، اس رمضان کی ہر رات میں
60,000 لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے، اور ہر روز یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور عید الفطر کے دن جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے 30 دنوں میں، اس کے برابر تعداد میں لوگوں کو عید کے دن جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے۔ اور اس رمضان میں ان 11 باتوں کے علاوہ ایک اور بات، اور بہت بڑی بات، 12ویں بات، کہ اس رمضان میں ایک رات ایسی کہ 1000 مہینے سے بہتر، اس کے برابر نہیں، اور ایک قول کے مطابق 1000 مہینے سے مراد سارا زمانہ، ایک رات سارے زمانے سے بہتر۔ اور اس رات میں کیا ہوا؟ وہ ہوا جو اس سے پہلے نہ کبھی ہوا نہ قیامت تک ہوگا، اور وہ کیا تھا؟ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد، ایک ہی دفعہ جب سے کائنات بنی اور جب تک رہے گی وہ عظیم واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ اسی رمضان مبارک میں ہوا، اور انشاءاللہ اللہ توفیق دے، ارادہ ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے مستقل گفتگو ہوگی۔ اب اس رمضان مبارک میں کیا کریں؟ اس رمضان مبارک میں کرنے کی جو باتیں ہیں اپنی اور آپ کی آسانی کے لیے، ان میں سے 8 باتیں انہیں اپنے لیے اور آپ کے سامنے انتہائی اختصار سے محدود وقت میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں، میرے ساتھ سماعت فرمائیے اور شمار بھی کرتے جائیے۔ پہلی بات، رمضان کے روزے، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت! اللہ کریم نے خود فرمایا، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ میں آپ تک ٹھیک بات پہنچا پاؤں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں، روزہ وہ ہے سوائے عرش والے رب کے، روز قیامت سے پہلے اس کے اجر و ثواب کو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ اور روزہ جس طرح کے امام احمد نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جہنم کی آگ کے مقابلہ میں ڈھال قرار دی اور دوزخ کی آگ سے مضبوط قلعہ قرار دیا۔
روزہ وہ ہے جو اس کے روزے ایمان و احتساب سے رکھے، اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر۔ روزہ کی حفاظت کرنا ہے بےہودہ بات سے، لغو سے، لڑائی جھگڑے سے اور جھوٹ اور اس پر عمل کرنے سے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، جس شخص نے جھوٹ اور اس پر عمل نہ چھوڑا، اللہ کو اس کے کھانے اور شہوت کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، یعنی اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ دوسری بات، اس رمضان کا عظیم تحفہ تراویح ہے۔ 11 ماہ رات کے آخری حصہ میں ہم ناکاروں کے لیے اللہ پاک نے وہی تہجد رمضان میں رات کے ابتدائی حصہ میں کر دی، اور کیا شان ہے اس کی۔ احادیث میں جو بات ثابت ہے، تراویح ایمان، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور ثواب کے لیے اللہ سے لینے کے لیے پڑھنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ امام کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک تراویح پڑھے، اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں ساری رات عبادت کا ثواب لکھوا دے۔ روز قیامت جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روز قیامت اور روزہ روزے دار کے لیے سفارش کرے کہ یا اللہ میں نے اس کو دن کو کھانے سے اور شہوتوں سے روکا، اور قرآن کریم شفاعت کرے اے اللہ کریم میں نے اس کو سونے سے روکا، اللہ پاک ان دونوں کی شفاعت کو قبول کرے۔ اور جب اللہ شفاعت قبول کریں گے تو پھر جنت میں نہیں تو اور کہاں جائیں گے۔ تیسری بات، اس رمضان میں رب کریم نے لیلۃ القدر رکھی۔ نمبر 4، اس رمضان میں رب کریم نے اعتکاف رکھا، اور ان دونوں کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں تفصیلی گفتگو کا ارادہ ہے۔ نمبر 5، رمضان میں اللہ اکبر صدقہ و خیرات کرنا، اس جیسا صدقہ و خیرات سارے سال میں۔ امام ترمذی نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا صدقہ۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخی، لیکن آپ کی سخاوت رمضان میں باقی سارے سال سے بہت زیادہ۔ اور رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ دور فرماتے، اور جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تو آپ سخاوت میں تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتے، آندھی سے بھی زیادہ تیز، اللہ کی راہ میں سخاوت میں۔ چھٹی بات، رمضان کی ایک بہت بڑی نیکی عمرہ اللہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا عمرہ ایسے ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ 7ویں بات، رمضان کا ایک بہترین عمل بہت زیادہ تلاوت۔ رمضان کا ایک بہترین عمل تلاوت، کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے۔
8ویں اور گفتگو کی آخری بات، اس مہینہ میں اللہ سے بہت دعائیں کرے کہ یہ مہینہ اللہ کریم سے دعاؤں کا مہینہ۔ امام بزار نے سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہی دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کی خصوصی بشارت ہے۔ امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور ان 3 میں سے ایک فرمایا، الصائم حین یفطر، روزہ دار جب افطاری کرتا ہے اللہ کریم سے جو فریاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان کی شان و عظمت کو سمجھنے اور رمضان کی جو برکات ہیں ان کو پانے کی کہنے اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ پہلے خطبہ جمعہ میں رمضان کی شان و عظمت کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے 12 باتیں اختصار سے ذکر کی گئیں، اور پھر اس کے بعد 8 کام ذکر کیے گئے جن کی طرف رمضان میں خصوصی توجہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان کی شان و عظمت کو جاننے، پہچاننے اور اس کا یقین کرنے اور 8 کے 8 کام کرنے کی کہنے اور سننے والوں کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو، امت کے تمام بیماروں کو شفا دے، تمام فوت شدگان مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا ملک پاک جس ذلت رسوائی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ڈوب چکا ہے، اللہ مرنے سے پہلے اس ذلت کی بجائے عزت دیکھنی نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک پاک میں خوشحالی ہو، امن ہو، راحت ہو، اطمینان و سکون ہو، اوپر اور نیچے، ظاہر اور باطن اللہ کریم دین کی حکمرانی فرمائے۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔